आवाज द वॉइस के शो पर आपके पॉजिटिव फीडबैक और दिलचस्पी के लिए हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम इस शो को आपके लिए और दिलचस्प बनाएं और सामाजिक मसाइल के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाएं। हम इस शो को सिर्फ खबरों तक ही महदूद नहीं रखना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि आप हमारे शो में उठाए गए मुद्दों पर गौर भी करें। इसलिए आज से शो का नाम होगा जरा सोचिए। आज का मौजू है, आखिर मुस्लिम महिलाएं हिंदुस्तान की सभी मस्जिदों में नमाज क्यों नहीं पढ़ पाती? क्या इस्लाम में उनके मस्जिद में नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी है, या कुछ माइंडसेट ही ऐसा बन गया है कि औरतों के लिए मस्जिदों में नमाज पढ़ने का इंतज़ाम गैर ज़रूरी है? आज हम इस टॉपिक पर तवज्जो देंगे। अक्सर ये कहा जाता है कि ख़वातीन के मस्जिदों में जाने से मस्जिद नापाक हो जाती हैं और सबसे बड़ा मसला उनकी हिफाजत का है। लेकिन अल्लाह के रसूल का कहना है कि मर्द औरतों को मस्जिदों में जाने से ना रोका जाए। हमने इस मसले पर ख़वातीनों से बात की, सुनिए उनका क्या कहना था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अभी मैं मस्जिद से बाहर निकली हूँ। ये वो मस्जिद है जहाँ मैं नमाज़ें अदा करती हूँ। ये मस्जिद हुलकुमाले में है और इसका नाम है शेख कासिम मस्जिद। और यहाँ पे न सिर्फ ये कि इस मस्जिद में बल्कि और भी दीगर मसाजिद में ख़वातीन के नमाज का बाकायदा एहतमाम किया जाता है। उनके लिए एक अलग सेक्शन बना हुआ है, उनके लिए वज़ू खाना बना हुआ है और ख़वातीन बहुत ही सुकून के साथ यहाँ नमाज अदा करती हैं, जमात से भी, और अगर जमात के अलावा भी वो अदा करना चाहें तो कर सकती हैं। जब हम मालदीव्स में ऐसा कल्चर देख रहे हैं कि ख़वातीन को पूरी इजाज़त है कि मस्जिदों में जाएँ, यही मैंने माहौल यूएई में देखा था जब मैं दुबई में थी, तो वहाँ भी ख़वातीन को पूरी इजाज़त थी कि वो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि हम हिंदुस्तान में ऐसा माहौल क्यों नहीं पैदा करते, वहाँ ख़वातीन को इस नेमत से क्यों महरूम रखते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ख़वातीन घर में नमाज़ पढ़ सकती हैं, लेकिन आप खुद ये महसूस करते हैं कि जब एक एम्बियंस होता है, एक माहौल होता है, तो वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा आती है, ज़्यादा अल्लाह के से लगाव बढ़ता है और ख़वातीन भी ये महसूस करती हैं कि वो खुदा की बंदी हैं और उनसे क़ुर्ब हासिल करना उनका भी फ़र्ज़ है और उनका भी हक़ है। मैं अपने लिए बता दूं कि लखनऊ की लगभग जितनी भी मस्जिदें हैं, लगभग मैंने हर जगह नमाज़ पढ़ी है और मुझे किसी ने रोका नहीं है। सो अगर किसी को रोका जा रहा है तो डेफिनेटली उनको कोशिश करनी चाहिए है कि वो उन मतलब औरतों की जगह अलग से हो, मस्जिद में कोई हॉल हो, डेजिग्नेट कर दें एक प्लेस। और वैसे ये शरा में भी मना नहीं है कि औरतें मस्जिद नहीं जा सकती हैं, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ये कहा है कि औरतें बस मस्जिद जा सकती है, बस माहौल इंतज़ाम होना चाहिए, एक सेपरेट हॉल होना चाहिए। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे कई सारे मुल्क हैं जहाँ पे मैंने खुद जा करके नमाज पढ़ी है, तो वो मस्जिदों में मतलब औरतों के लिए अलग वो होना चाहिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, मार्केट में निकली हुई हैं, बच्चों को लेने गई हैं, कहीं से आ रहे हैं काम से, किसी अपने बहुत ज़रूरी काम से गए हुए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और उस बीच में अज़ान हो जाती है। अज़ान का मतलब होता है कि हमें नमाज़ पढ़नी है, नमाज का टाइम हो चुका है और अव्वल वक्त में सबसे बेहतर माना जाता है कि हम नमाज अपनी अदा कर लें। और वक्त में भी कर सकते हैं, लेकिन अव्वल वक्त ही सबसे बेहतर वक्त बताया जाता है। तो जैसी अज़ान हुई, आसपास में मस्जिदें हैं, औरतें आसानी से जाएं और अपनी नमाज़ अदा करें, उसको कज़ा ना करें। सेकंड थिंग ये भी है कि बहुत जगहों पर ये भी देखा गया है कि औरत जिस वक्त में नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाती है तो उनका वेलकम नहीं होता है। वहाँ पर जो जेंट्स होते हैं, जो नमाज़ पढ़ चुके होते हैं या नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, पढ़कर निकल रहे होते हैं, वो लोग मुँह बनाने लगते हैं कि औरतें क्यों आई हैं, औरतों का क्या काम है। इससे ये पता लगता है कि औरतों के साथ साथ जो हैं वो जेंट्स भी, उन्हें नहीं मालूमात है कि औरतों के लिए भी मस्जिदें होती हैं और उनकी सहूलत के लिए भी इंतज़ामात करे जाते हैं नमाज के मस्जिदों के अंदर। अब ज़रूरत तो इस बात की थी कि अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक ख़वातीन की हिफाजत के इंतज़ाम किए जाते, मस्जिदों की तामीर इस लिहाज से की जाती, लेकिन ऐसा ना करके बाज़ फ़क़ीहों और मुफ्तियों ने ख़वातीन के लिए मस्जिदों के दरवाज़े ही बंद कर दिए। अगर ऐसा ना किया जाता तो न सिर्फ ख़वातीन ही बल्कि बच्चे भी मस्जिदों में कुछ अच्छी बातें ज़रूर सीख सकते थे। दुनिया की बहुत सारे ममालिक में मसाजिद में औरतों के लिए भी अलग से नमाज पढ़ने की जगह होती है, लेकिन हिंदुस्तानी मसाजिद में ये
یہ فیسلٹی نہیں ہوتی ہے. صرف جیسے جامع مسجد دہلی یا حیدرآباد کی کچھ مساجد میں یہ فیسلٹی ہے. میں تو قریب 44 ملکوں میں اپنی وائف کے ساتھ گیا ہوں اور فرائیڈے کی نماز زیادہ تر ملکوں میں پڑھا ہوں. ان ساری مساجد میں ویمن کا الگ انٹری ہوتا ہے اور ان کے لیے جگہ ہوتی ہے اور وہ بھی نماز پڑھ سکتی ہیں. اور مسجد کی اور جتنے سعودی عربیہ میں یا ویسٹ ایشین کنٹریز میں جتنی مساجد ہیں، بڑی مساجد ہیں، ان میں سب میں عورتوں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے اور ان کے لیے پورا انتظام کیا جاتا ہے. اور مسجد مکہ میں اور مسجد نبوی میں تو خیر پورا انتظام ہی ہے سب کے لیے. تو ہندوستان میں بھی جو مساجد بنتی ہیں ان میں بھی یہ نظم کرنا چاہیے. آج مسجدوں میں خواتین کے جمع ہونے اور ان کو نماز پڑھنے کی اجازت پوری احتیاط کے ساتھ دی جاتی تو ان کی تعلیمی، سماجی اور ویلفیئر کی حالت سدھر سکتی تھی اور وہ سماج میں غریب اور ضرورت مندوں کی مددگار بن سکتی. کیونکہ آج انسان کی ضرورتیں بڑھ چکی ہیں اور ترقی کی رفتار میں شامل ہونے کے لیے نئے راستوں کی تلاش ضروری ہے. زیادہ تر خواتین گھر کی چار دیواری میں رہتی ہیں. گھروں کے کام کے بعد بھی وقت بچتا ہے وہ سماج کو سدھارنے کے کام کے لیے استعمال کر سکتی ہیں. مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنی مالی حالت نہ سدھاریں. مذہب یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور صحت کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں. مذہب یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ سماجی رشتوں کو نہ نبھائیں. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ کئی لوگ بڑی شدت سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں. آج میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں ہماری جو مساجد ہیں، مسجدیں ہیں، ان کا کیا کردار ہونا چاہیے. اصل میں مساجد مسلمانوں کی مجموعی جو زندگی ہے، اس کی مسلمانوں کی جتنی بھی سرگرمیاں ان کا محور اور مرکز ہوتا ہے. یہ ہمارا اصل میں نرو سینٹر ہے، یہ ہماری لائف لائن ہے، یہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے ہماری تمام سرگرمیوں کے. عام طور پہ آج ہم نے مسجدوں کو صرف نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا. تو یعنی اتنی پرائم لوکیشن پہ اتنی بڑی پراپرٹی، لاکھوں کروڑوں روپے کی مساجد کا استعمال 1.5-2 گھنٹے ہو رہا ہے. جبکہ مساجد اسکول بھی ہونا چاہیے، مساجد میں کوچنگ سینٹر ہونے چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجدیں تھیں تو آپ نے سب سے پہلے مدرسہ اس میں قائم کیا، یعنی اسکول تعلیم کا مرکز ہونا چاہیے وہاں پر. اور اسی کے ساتھ اب ہم نے علی گڑھ میں الحمدللہ اس طرح کچھ کام کر رہے ہیں. تو ہم مساجد کے اندر کوچنگ سینٹر چلا رہے ہیں، مساجد میں کلینکس، چیریٹیبل کلینکس چلا رہے ہیں، مختلف اسپیشلسٹ اس میں 1-2 گھنٹے بیٹھتے ہیں. اسی طرح مساجد میں میٹریمونیل سینٹر چلا سکتے ہیں، کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. مساجد کے اندر ہم جتنی بھی ہماری تقریبات ہوتی ہیں وہ تمام تقریبات مساجد میں کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. پھر دوسرا ایک بڑا افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری آبادی کا اتنا بڑا حصہ، مائیں ہماری جو مستقبل کی نسل کو سنوارنے جا رہی ہیں، وہ مساجد سے اتنی دور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سب جانتے ہیں کہ مساجد سے بہتر قرۂ ارض پہ کوئی جگہ نہیں ہے. ہماری خواتین نمائش میں جا رہی ہیں، ٹریڈ فیئر میں جا رہی ہیں، شادیوں میں جا رہی ہیں، بازاروں میں جا رہی ہیں، ہر جگہ جا رہی ہیں سوائے مساجد کے. گویا مساجد کوئی خدا نخواستہ شجر ممنوع ہو گیا. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بہترین انتظام کریں کہ ہماری کوئی بچی اگر کوچنگ میں جا رہی ہے، مغرب کا ہو گیا تو اس کو مغرب کی نماز کوچنگ سے لوٹتے ہوئے مسجد میں ادا کر دی. معقول انتظام کیوں نہیں کر سکتے ہم مساجد کے اندر، تاکہ یہ ہماری بہت بڑی آبادی، نصف آبادی جو ہے، یہ اس کی رسائی مسجد تک ہو، جو مسجد سے دور ہیں. اور جب مسجد سے دور ہیں تو پھر بہت ساری چیزوں سے دور ہیں. تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم مساجد میں خواتین کا بہترین انتظام کریں، پوری پروٹیکشن کے ساتھ، پوری لوازمات کے ساتھ. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر قرآن اور اللہ کے رسول نے عورتوں کے مسجد میں جانے پر پابندی عائد نہیں کی ہے تو ہم کسی کے ذریعے لگائی گئی پابندی کو کیوں مانتے ہیں؟ اس بارے میں ہم نے مسلم دانشوروں سے بات کی. سنیے کیا کہا انہوں نے. دیکھیے، عورتوں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے وہ شریعت نے جو ہے وہ ضروری قرار نہیں دیا ہے، بلکہ عورتوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ گھر میں اور گھر میں اس کی کوٹری میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو یہ جو چیز ضروری نہیں ہے، عورتوں پہ نے جمعہ جو ہے واجب ہے اور نے جماعت سے جو ہے نماز پڑھنا مسجد میں آ کے ضروری ہے. تو جو چیز ضروری نہیں ہے، صرف اجازت ہے، تو اجازت سے جو ہے وہ کسی نے نہیں روکا ہے. جو چیز ضروری نہ ہو اور کہیں گنجائش ہو تو مختلف مسجدوں میں، یہاں جیسے میں جہاں رہتا ہوں ابو الفضل میں، یہاں جماعت کی مسجد میں جو ہے عورتوں کے لیے بھی ارینجمنٹ ہے، اور ادھر بغل میں جو جمعیت اہل حدیث کا کمپلیکس ہے وہاں پر بھی جو ہے انتظام ہے. تو میں تو کہیں پر ہے کہیں پر نہیں ہے، چونکہ اس کے لیے یہ ضروری انیواریہ نہیں ہے مردوں کی طرح
ایسا لگتا ہے کہ سماج میں ہر جگہ امن و امان ہے اور سب جگہ بہت ہی نیک، دیندار، پرہیزگار، امن پرست اور عورت کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، اور مسجد میں نہایت ہی چالاک، شاطر، گنڈے، بدماش لوگ رہتے ہیں کہ عورت اگر وہاں گئی تو وہاں پر وہ محفوظ نہیں رہے گی۔ یہ اسلام کے ساتھ بھونڈا مذاق ہے، اور سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اس پر ہمارا وہ طبقہ جو اسلام کی نمائندگی کرتا ہے ذرہ برابر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باپ دادا سے جو بات انہوں نے سنی تھی اسی پر چلا جا رہا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ قرآن کا حکم کیا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ حدیث کا حکم کیا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ آج کل ہمارے یہاں حالات کیا ہیں۔ عالم اس مسئلے پر قرآن اور سنت کی روشنی میں اجتہاد کر سکتے ہیں اور ایسے راستے تلاش کر سکتے ہیں جن کا مذہب سے ٹکراؤ بھی نہ ہو اور کوئی مسئلہ ترقی میں رکاوٹ بھی نہ بنے۔ مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اجتہاد پر کچھ پختہ کام نہیں کیا جاتا اور اس میں نوجوانوں کی حصہ داری بھی نہیں رہتی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے بہت سے مسلم ملکوں میں مسجدوں کو سماجی ضرورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہاں سے سماج سدھار کے کام بھی کیے جاتے ہیں اور ان میں خواتین بھی عبادت کے علاوہ مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ مساجد کا صرف نظم 5 وقت کی نماز کے لیے نہیں ہونا چاہیے یا تراویح رمضان کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس مساجد میں جو بیگرز آتے ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ہمارا ماننا ہے کہ مسجدوں کے ایک حصے کو خواتینوں کے لیے رکھا جانا چاہیے، جہاں لڑکیوں کو نماز کے علاوہ سماج سدھار اور روزگار کی تعلیم بھی دی جانی چاہیے۔ مسجدوں کے پاس بنیادی ڈھانچہ پہلے سے ہی موجود ہے، بس ضرورت ہے تو نظریہ بدلنے کی۔ اس ہفتے اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ آداب۔